جب کوئی انسان ایک کتاب لکھتا ہے، خاص کر ایک ایسی کتاب جو 23 سال کے ایک لمبے عرصے میں مکمل ہوئی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کے خیالات بدلتے ہیں، اس کی لکھائی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی پہلی لکھی ہوئی بات بعد میں لکھی ہوئی بات سے ٹکرا جاتی ہے، کانٹرڈکٹ کر جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور غلطی کرنا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ لیکن ذرا قرآن کریم پر نظر ڈالیے، یہ وہ کتاب ہے جو 23 سال کے عرصے میں مختلف حالات میں نازل ہوئی، کبھی امن کے دور میں تو کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی غم میں تو کبھی خوشی میں، لیکن اس کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اس میں آپ کو ایک ایسی امیزنگ کنسسٹنسی اور کوہیرنس ملے گا جس کا جواب انسانی تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں ہر روز ہزاروں کتابیں چھپتی ہیں، رائٹرز آتے ہیں، بیسٹ سیلر بنتے ہیں، اور پھر ان کی کتابیں لائبریریز کے کسی کونے میں پرانی ہو جاتی ہیں۔ لیکن انسانی تاریخ میں ایک کتاب ایسی ہے جس نے نہ صرف وقت کو ہرایا بلکہ جس نے پڑھنے والوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیں۔ آج ہمارا سوال یہ نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ قرآن کیا ہے۔ کیا یہ ورڈز آف کریٹر ہیں؟ کیا یہ واقعی اللہ کا کلام ہے؟ کریٹکس اور نان بلیورز اکثر کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود سے لکھا ہے، نعوذ باللہ۔ چلیے آج اس کلیم کو فیکٹس، لاجک اور ہسٹری کے ذریعے سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سائنٹیفکلی اور لاجیکلی پاسبل بھی ہے۔ تو کسی بھی پیغام کو سمجھنے کے لیے صرف اس کے الفاظ کو سمجھنا کافی نہیں ہوتا، یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس شخص کو سمجھیں جس کے ذریعے وہ پیغام انسانیت تک پہنچا۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا دور، ان کا کردار سمجھنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کیونکہ ہمارا ٹاپک قرآن پر ہے، اس لیے ہم یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مکمل جائزہ نہیں لیں گے، بلکہ مختصر طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعارف، ایک انٹروڈکشن سمجھیں گے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم ایک پوری سیریز لانے والے ہیں، بہت آسان لینگویج میں، جس پر ہماری ٹیم کے ممبر ہمارے بھائی مولانا شعیب ندوی کام کر رہے ہیں، جو ایک سرٹیفائیڈ مولانا بھی ہیں اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گریجویٹ بھی، اور ان کی اسٹڈی قرآن اور حدیث پر بہت گہری نظر رکھتی ہے۔ تو جلد ہی ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کریں گے، لیکن فی الحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا جان لیتے ہیں، ان کی پروفائل کا تھوڑا انالیسس کر لیتے ہیں۔ اگر ہم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کو دیکھیں، یعنی ان کی 40 سال کی زندگی کو دیکھیں، تو 3 باتیں بہت کلیئر نظر آتی ہیں۔ پہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹریڈر تھے، ایک بزنس مین تھے، کوئی فلاسفر یا پوئٹ نہیں تھے۔ دوسرا، آپ کو لوگ الامین اور الصادق کہتے تھے، یعنی سچا اور ایماندار کہتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ تیسری اور سب سے بڑی بات کہ آپ امی تھے۔ اس زمانے میں امی اسے کہتے تھے جو نہ لکھنا جانتا ہو نہ پڑھنا۔ اب ذرا امیجن کیجئے، ایک شخص جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی اسکول، یونیورسٹی یا پوئٹری کلاس اٹینڈ نہیں کی، جس نے 40 سال تک کبھی کوئی ایک چھوٹا سا شعر بھی نہیں سنایا، وہ اچانک ایک دن غار ہرا سے نکلتے ہیں اور ایسے الفاظ بولنے لگتے ہیں جو سائنس، ہسٹری، لا اور فیوچر پریڈکشنز کا ماسٹر پیس ہے۔ لاجیکلی یہ ناممکن ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہو تو وہ دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتا ہے، اچانک پیک پر نہیں آتا۔ جب کوئی انسان ایک کتاب لکھتا ہے، خاص کر ایک ایسی کتاب جو 23 سال کے ایک لمبے عرصے میں مکمل ہوئی ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کے خیالات بدلتے ہیں، اس کی لکھائی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس کی پہلی لکھی ہوئی بات بعد میں لکھی ہوئی بات سے ٹکرا جاتی ہے، کانٹرڈکٹ کر جاتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور غلطی کرنا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ لیکن ذرا قرآن کریم پر نظر ڈالیے، یہ وہ کتاب ہے جو 23 سال کے عرصے میں مختلف حالات میں نازل ہوئی، کبھی امن کے دور میں تو کبھی جنگ کے میدان میں، کبھی غم میں تو کبھی خوشی میں، لیکن اس کی پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اس میں آپ کو ایک ایسی امیزنگ کنسسٹنسی اور کوہیرنس ملے گا جس کا جواب انسانی تاریخ میں موجود نہیں ہے، اور اس بات کا اعلان قرآن نے خود کیا ہے۔ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں ضرور بہت زیادہ اختلاف پاتے، کانٹرڈکشن پاتے۔ ہمیں آج قرآن کے چیلنج کی گریوٹی سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم عربی زبان کی ڈیپتھ نہیں جانتے، لیکن 7 سینچری کا عربیہ پوئٹری کا سپر پاور تھا۔ جیسے آج لوگ ٹیکنالوجی میں مقابلہ کرتے ہیں، وہ لوگ الفاظ میں کرتے تھے، ورڈز میں کرتے تھے، وہ لوگ ورڈز کے ماسٹر تھے۔
ان کا لٹریچر اتنا ایڈوانس تھا کہ وہ اپنی پوئٹری کا میلہ لگاتے تھے جسے سوق اوقاس کہتے تھے۔ عربی پوئٹری کے 16 بحر ہوتے ہیں، یا ایسے سمجھیں کہ 16 پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ پوئٹری کا میتھمیٹکس ہے۔ دنیا کا کوئی بھی عرب پوئٹ چاہے وہ کتنا بھی بڑا جینیس ہو، ان 16 پیٹرنز سے باہر نکل کر پوئٹری نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو عرب کے ایکسپرٹس ہل گئے، کیونکہ قرآن کے الفاظ نہ تو پوئٹری کے 16 بحر میں آتے تھے، یعنی نہ عربک کی پوئٹری کے 16 پیرامیٹرز میں آتے تھے، اور نہ ہی یہ عام بول چال تھی۔ اس کا ایک اپنا ہی جونرا تھا، اپنی ہی رائم اسکیم اور اپنا ہی سٹرکچر تھا۔ اس وقت کے قرآن کے سب سے بڑے مخالف نے کہا تھا، ہم نے سمندروں کے اندر تک کی پوئٹری کی گہرائی ناپی ہے، لیکن یہ ان 16 پیرامیٹرز میں کسی میں فٹ نہیں ہوتا۔ ایک فیمس ایجپشین انٹلیکچوئل ڈاکٹر طٰہٰ حسین، جو شروع میں اسلام کے سخت کریٹک تھے، انہوں نے ریسرچ کے بعد ایڈمٹ کیا کہ قرآن پروز، نثر یعنی عام بول چال بھی نہیں ہے اور پوئٹری بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل نیا لٹریری فارم ہے جس کا کوئی ایگزامپل اس سے پہلے موجود نہیں تھا، اور اسی بنیاد پر قرآن نے سورہ البقرہ آیت 23 میں پوری انسانیت کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں کچھ شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا کہ قرآن پوری کتاب لانے کی بات نہیں کر رہا، صرف ایک سورہ، ایک چیپٹر، چاہے وہ 3 لائنز کی کیوں نہ ہو، قرآن کے مقابلے میں لا کر دکھاؤ۔ مکہ کے دشمن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے اپنی دولت، عزت اور جان لگانے کو تیار تھے، ان کے پاس اسلام کو ختم کرنے کا سب سے آسان طریقہ تھا، بس 3 لائنز لکھ کر لے آتے، اسلام وہیں ختم ہو جاتا اور قرآن کا چیلنج غلط ہو جاتا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ختم ہو جاتا۔ لیکن ہسٹری گواہ ہے کہ وہ تلواریں تو لے کر آئیں مگر وہ 3 لائنز لکھ کر نہیں لا سکے، اور 1400 سال گزر گئے، یہ چیلنج آج بھی ویلڈ ہے، اے آئی کے زمانے میں بھی ویلڈ ہے، ایسے زمانے میں جب آپ ایک پرومپٹ سے پوری اسپیچ لکھوا سکتے ہیں۔ آج بھی بڑے بڑے عربک اسکالرز مانتے ہیں کہ قرآن کی ایلیکوینس یعنی فصاحت کا مقابلہ کوئی ہیومن مائنڈ کر ہی نہیں سکتا۔ اب تو اے آئی کے لیے بھی چیلنج ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا۔ چلیے اگر ہم تھوڑی دیر کو یہ مان لیں بس آرگیومنٹ کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتاب خود انوینٹ کی تھی تاکہ وہ عرب کے بادشاہ بن سکیں یا لیڈر بن سکیں، تو غار ہرا کا وہ واقعہ فٹ نہیں بیٹھتا، وہ سچویشن کچھ اور ہی بیان کرتی ہے۔ جب کوئی جھوٹا انسان کوئی پلان بناتا ہے تو کامیابی ملنے پر وہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اس کا ریئیکشن بالکل الگ ہی ہوگا، وہ کہے گا کہ دیکھو مجھے پیغام مل گیا، اب میں تمہارا لیڈر ہوں۔ لیکن پہلی وحی یعنی پہلی ریویلیشن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن بالکل اپوزٹ تھا۔ ہسٹری اور حدیث جیسے صحیح بخاری ہمیں منٹ بائی منٹ کی ڈیٹیلز دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرا کی تنہائی میں تھے جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو دبوچا اتنا زور سے کہ آپ کی طاقت جواب دینے لگی، اور یہ پروسیس 3 بار ہوا، اور کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ یہ فزیکل ریالٹی تھی، اور آپ جب واپس گھر لوٹے تو کسی فاتح کی طرح نہیں بلکہ ایک ڈرے ہوئے انسان کی طرح لوٹے کہ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، آپ کانپ رہے تھے، اور آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے ڈھانپ دو، اور پھر فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ سائیکولوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور اس کی باڈی لینگویج بھی یہ بتا رہی ہو کہ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا ہے، اور وہ اس سچویشن میں ایسے الفاظ کہے کہ مجھے میری جان کا خوف ہے، تو یہ ورڈز کسی جھوٹے انسان کے نہیں ہو سکتے۔ یہ ورڈز اس صادق انسان کے ہیں جو حقیقت میں ایک ایسی سپریم پاور سے ٹکرایا ہو جو انسانی برداشت سے باہر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ وحی، یہ ریویلیشن باہر سے آئی تھی، یہ اندر سے بنائی نہیں گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3 میں اس کی ڈیٹیلز بہت اچھے سے ایکسپلین کی گئی ہے۔ تو جب یہ ورسز، یہ آیتیں پہلی بار مکہ کی گلیوں میں سنائی گئیں تو وہاں کے لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا؟ یاد رہے جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 7 سینچری کے عرب لینگویج میں ماسٹر تھے، پوئٹری یعنی شاعری ان کا جنون تھا، وہ شبدوں کے سوداگر تھے، انہیں امپریس کرنا ناممکن تھا۔ لیکن ہسٹری اور سیرت نبی ہمیں ایک عجیب واقعہ بتاتی ہیں۔
مکہ کے 3 بڑے لیڈر ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شارک جو دن بھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تینوں رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جاتے تھے۔ کیوں؟ صرف قرآن سننے کے لیے۔ وہ ایک دوسرے سے چھپتے تھے اور پکڑے جانے پر قسم کھاتے تھے کہ کل نہیں آئیں گے، لیکن اگلی رات پھر وہیں کھنچے چلے آتے تھے۔ یہ کیا اٹریکشن تھی؟ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اس کتاب کو سحر، میجک یعنی جادو کہا تھا۔ انہوں نے اس کلام کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، کیونکہ سائیکولوجیکل لیول پر وہ یہ مانتے تھے کہ یہ ورڈز انسان کے نہیں ہو سکتے، یہ ورڈز سیدھا دل پر اثر کرتے تھے۔ تو مکہ کے لیڈرز پریشان تھے، ان کا سسٹم ٹوٹ رہا تھا، لوگ قرآن سن کر بدل رہے تھے، اور قریش کا سارا بزنس ان کی بت پرستی پر ڈیپینڈ کرتا تھا، ان کے گھر اسی سے چل رہے تھے۔ پھر انہوں نے میٹنگ بلائی اور فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سب سے بڑے انٹلیکچوئل اور سب سے بڑے شاعر اور ڈپلومیٹ عتبہ بن ربیعہ، جسے ولید بھی کہا جاتا ہے کچھ روایتوں میں، کہ انہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں۔ تو عتبہ پورے ایروگینس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں مال چاہیے ہم ڈھیر لگا دیں گے، اگر تمہیں اقتدار چاہیے یعنی پاور چاہیے تو ہم تمہیں اپنا لیڈر مان لیں گے، تمہیں مکہ کا بادشاہ بنا دیں گے، اور اگر تمہیں کوئی ذہنی بیماری ہے تو ہم ڈاکٹرز بلا لیں گے، بس تم یہ قرآن پڑھنا چھوڑ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب عتبہ رک گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بحث نہیں کی، آپ نے بس سورہ فصلت کی تلاوت شروع کر دی۔ شروع میں عتبہ ایروگینس میں بیٹھے تھے، لیکن جیسے جیسے ورسز آگے بڑھتی رہیں، حامیم، یہ قرآن رحمان اور رحیم کی طرف سے اتاری گئی ہے، عتبہ کا باڈی پوسچر بدلنے لگا، ان کے ہاتھ زمین پر آ گئے اور وہ آگے جھکنے لگے۔ قرآن کے ورڈز کی فریکوینسی ان کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی اور ان کا پسینہ نکلنے لگا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیت 13 پر پہنچے، اگر یہ لوگ ابھی بھی منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسی کڑک سے جیسی عاد اور سمود کی قوم پر بھیجی گئی تھی۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ عتبہ ڈر کے مارے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور قسم دی، میں تمہیں اللہ اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، رک جاؤ، کہیں وہ عذاب ہم پر نہ آ جائے۔ ذرا سوچئے، وہ آدمی جو ڈیل کرنے آیا تھا وہ قرآن سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ جب عتبہ واپس قریش کے لیڈرز جیسے ابو جہل وغیرہ کے پاس پہنچے تو دور سے ہی لوگوں نے کہا، قسم ہے عتبہ کا چہرہ ویسا نہیں ہے جیسا لے کر گیا تھا۔ عتبہ نے ان سے کہا، اے قریش کے لوگوں، میں نے بہت شاعریاں سنی ہیں، میں نے جادوگروں کے منتر سنے ہیں، کہانیاں سنی ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کلام انسانیت کی اونچائیوں پر جائے گا، میری مانو تو بیچ میں مت آؤ اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یہ دشمن کی گواہی تھی جسے ماننا پڑا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ تو اگر اس وقت عتبہ انٹلیکچوئل تھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فزیکل پاور اور غصے کا دوسرا نام تھا۔ وہ نیگوشیٹ کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ تلوار سے بات کرتے تھے۔ ایک دن عمر رضی اللہ عنہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ننگی تلوار لے کر نکل پڑے اس ارادے سے کہ آج قصہ ختم کر دینا ہے۔ راستے میں کسی نے انہیں بتایا کہ پہلے اپنی بہن فاطمہ اور اپنے بہنوئی سعید کی خبر لو، وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر کو پھر اور زیادہ غصہ آیا اور وہ اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ باہر سے انہوں نے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ حضرت عمر نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن نے وہ چھپا لیا۔ عمر نے اپنے بہنوئی کے اوپر ہاتھ اٹھایا۔ جب بہن بچانے آئی تو ان کے چہرے پر بھی چوٹ آ گئی۔ بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر عمر کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا۔ ان کی بہن جو زخمی تھیں کھڑے ہو کر بولی، عمر آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لو، ہم ایمان لا چکے ہیں اور اب واپس نہیں لوٹیں گے۔ بہن کی یہ ہمت دیکھ کر عمر نے کہا، اچھا مجھے وہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ تو وہ قرآن کی آیتیں ان کے ہاتھ میں دی گئیں جن پر سورہ طٰہٰ لکھی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے گئے، طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اور پھر نظر پڑی آیت نمبر 14 پر، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو۔ یہ الفاظ عمر کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے سیدھا دل کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ کہاں وہ شخص جو قتل کرنے آیا تھا اور اب کہاں وہ روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ عمر تلوار لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، لیکن وہاں جا کر عمر گھٹنوں کے بل گر گئے اور کہا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ یہ سٹوریز میں نے بہت شارٹ میں آپ کو بتا دی ہیں۔
تو یہاں پر ریسرچنگ پوائنٹ یہ ہے اور سوچنے کی اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسی کون سی کتاب ہے دنیا میں جس کے صرف کچھ الفاظ پڑھنے سے ایک وائلنٹ انسان کو اس صدی کا سب سے بڑا عدل اور انصاف کرنے والا بنا دے۔ یہ قرآن کا سائیکولوجیکل میریکل ہے۔ یہ انسان کی کور پروگرامنگ کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن کا اثر صرف 1400 سال پہلے ہوتا تھا تو آپ نے جورم وین کلیون کی کہانی نہیں سنی، آپ نے ڈاکٹر موریس بکیل کی کہانی نہیں سنی، آپ نے ایوان ریڈلی کو نہیں سنا۔ یہ لوگ ایسے لوگ تھے جنہوں نے قرآن پڑھا اور بعد میں مسلم ہو گئے۔ ایسے ہی امریکہ USA میں چلیے، ڈاکٹر جیفری لینگ جو ایک یونیورسٹی میں میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے، وہ پکے ایتھیسٹ تھے، ناستک تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ ریلیجن بس کمزور دماغ والوں کے لیے ہیں۔ انہوں نے ایک دن غلطیاں نکالنے کے مقصد سے قرآن کو کھولا۔ وہ کہتے ہیں، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ پرانی کہانیاں ہوں گی، لیکن پہلے پیج سے ہی مجھے لگا کہ میں قرآن کو نہیں پڑھ رہا، قرآن مجھے پڑھ رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 30 میں جب انہوں نے پڑھا کہ فرشتوں نے اللہ سے سوال کیا کہ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہو جو خون خرابہ کرے گا، تو ڈاکٹر جیفری لینگ ہل گئے۔ وہ کہتے ہیں، یہ تو میرا سوال تھا، یہ اوتھر میرے دماغ میں کیسے گھس گیا؟ انہوں نے کئی مہینے بتائے، میتھمیٹکس لگایا، لاجکس لگایا کہ کہیں کوئی کانٹرڈکشن مل جائے، لیکن ہر چیپٹر ان کے سوال کا جواب دیتا چلا گیا۔ آخر میں میتھمیٹکس کا یہ پروفیسر جو لاجک کے سوا کسی اور چیز کو نہیں مانتا تھا، اس نے ایک سنسان مسجد کے کارپیٹ پر سر جھکا دیا۔ وہ لکھتے ہیں، قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں آپ کو اپنی روح دکھائی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے آج یورپ اور امریکہ میں اسلام سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین ہے۔ کیٹ سٹیونز، فیمس پاپ سنگر، یوسف ایٹس، کرسچن پریچر اور ڈپلومیٹس جیسے لوگ کسی تلوار کے ڈر سے نہیں بلکہ اس کتاب کی طاقت سے مسلمان ہوئے، انٹلیکچوئل پاور سے مسلمان ہوئے۔ اچھا، لوگ یہاں کہتے ہیں شاید پرانا میسج صحیح ہو، لیکن کیا آج کا قرآن بدلا نہیں گیا؟ سائنس یہاں بھی گواہی دیتی ہے۔ یونیورسٹی آف برمنگھم میں UK میں 2015 میں قرآن کے کچھ پرانے پیجز ملے۔ سائنٹسٹ نے جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی تو رزلٹ نے دنیا کو چونکا دیا۔ یہ پیجز 1370 سال پرانے نکلے، یعنی یہ ٹھیک پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یا اس کے بالکل بعد کے تھے۔ جب ان 1370 سال پرانے پیجز کو آج کے پرنٹڈ قرآن سے ملایا گیا تو رزلٹ 100% میچ تھا۔ ایک شبد، یہاں تک کہ ایک ڈاٹ بھی نہیں بدلا تھا، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا سورہ ہجر آیت 9 میں، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ دیکھیے، قرآن ایک بار میں نازل نہیں ہوا، یہ 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہی ہے۔ یہ معجزہ کسی ایک زمانے یا قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ آج قرآن کا 100 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ ہر ترجمہ اصل عربی ٹیکسٹ کی ایک تشریح ہوتا ہے۔ اب کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے اصل عربی الفاظ ہی مقدس اور ناقابل تبدیل ہیں، یعنی انہیں بدلا نہیں جا سکتا۔ ترجمے کا مقصد صرف ان لوگوں تک مطلب پہنچانا ہے جو عربی نہیں سمجھتے، اور جیسے ہر مشین کے ساتھ ایک مینول ملتی ہے، بالکل ویسے ہی قرآن انسانی زندگی کی مینول ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو، دوستی ہو یا کاروبار، ہمیں ہر موڑ پر کیا فیصلہ کرنا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ قرآن صرف مسلمان یا کسی خاص کمیونٹی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو حق کی تلاش میں ہے۔ یہ ہماری روح کی غذا ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ سورہ زاریات آیت 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ ملک آیت 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائیں، تو یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ ایسے ہی صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھایا۔ سورہ نحل آیت 90 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ انصاف اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ ایسے ہی مشکل وقت میں کیا کرنا چاہیے، جگہ جگہ اللہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ قرآن ہمیں انصاف اور سوسائٹی میں کیسے رہنا ہے یہ سب سکھاتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 8، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر نہ ابھارے، اور ہم کب تک ہیں اور کیوں ہیں یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہر زندہ چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تم ضرور میرے پاس واپس آؤ گے۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کامیابی کیا ہے۔ سورہ مومنون آیت 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہی کامیاب ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور میمورائز کری جانے والی کتاب یہی ہے،
جب آپ کوئی بھی کتاب کھولتے ہیں تو رائٹر پہلے پیج پہ ہی لکھتا ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا، میں کریکٹ کر دوں گا۔ یہ ہیومن نیچر ہے، ہم غلطیاں کرتے ہی ہیں۔ لیکن جب آپ قرآن کھولتے ہیں سورہ بقرہ آیت 2 میں آپ کو ایک شاکنگ اسٹیٹمنٹ ملتا ہے۔ قرآن اسٹارٹ ہی ایک چیلنج سے ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یعنی یہ ایک ایسا سچ ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا اور جو کسی بھی غلطی سے پاک ہے۔ اور یہ کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ سے۔ سوچئے کہ ایک آتھر شروعات میں ہی کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، کوئی ایروگینس ہی نہیں ہے، یہ ایک اتھارٹی ہے۔ تو قرآن کی زبان اور بیان کا مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ قرآن نے اپنی مثال لانے کا چیلنج دیا جو پورا نہیں ہوا، ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے ریلیونٹ ہے، جو زندہ معجزہ ہے۔ 1400 سال سے قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور مسلمز اسے پورا یاد رکھتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں، اور ہر سال رمضان میں لوگ تراویح میں اسے سنتے بھی ہیں۔ روز مسلمز گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، تو اس کا بدلنا امپاسبل ہے۔ اس کا سسٹم اللہ نے ایسا بنا دیا کہ اسے بدلا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ ہدایت کی ایک ایسی روشنی اللہ نے دی ہے کہ انسان کی زندگی بدل کر رہنما بنا دیتی ہے۔ قرآن دل کو سکون اور روح کو تسلی دیتا ہے۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت میں شفاعت کرے گا۔ قرآن صرف تلاوت پر نہیں، عمل پر بھی زور دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، قرآن ان کی زندگی کا پریکٹیکل نمونہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اسے چمڑے پر، لیدر پر، پتھروں پر، کھجوروں کی ٹہنیوں پر لکھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ میں جب بہت زیادہ حافظ قرآن کی شہادت ہو گئی تو انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب اسلام پھیلا اور لہجے بدلنے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اسٹینڈرڈ ورژن مصحف تیار کروایا تاکہ امت میں اختلاف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ قرآن کو یاد رکھنا اور لکھنا دونوں شروعات سے ہوا۔ جنگ یمامہ کے بعد قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا گیا۔ قرآن کو جمع اور لکھنے کی ذمہ داری لی حضرت زید بن ثابت نے، اور قرآن کو ایک اسٹینڈرڈ ورژن کی شکل دی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، جو مختلف شہروں میں بھیجا گیا۔ تو پھر کیا اب بھی یہ کہنا لاجیکل ہوگا کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے؟ قرآن اور دین کوئی زبردستی کی کتاب نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت 256 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن یہ دعوت ہے، ایک انویٹیشن ہے، ایک چیلنج ہے آپ کی انٹیلیکٹ کو، آپ کی عقل مندی کو۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دنیا کی سنی سنائی باتوں پر مت جائیے، جیسے ڈاکٹر مورس بکیل نے کیا، ڈاکٹر لینگ نے کیا، ریوان ریڈلی نے کیا، جورم وین کلیون نے کیا۔ خود اس مینول کو اٹھائیں، اسے پڑھیں، شاید آپ کو بھی وہ جواب مل جائیں جن کی تلاش میں پوری دنیا بھٹک رہی ہے۔ اگر یہ کتاب وہی ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے ورڈز آف دا کریٹر، تو اسے اگنور کرنا ہمارے لیے بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے۔ میری ریسرچ یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن آپ کی شروع ہوتی ہے۔ پڑھیے، سمجھیے اور خود فیصلہ کیجیے۔ اللہ حافظ۔